السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 23 کا پارٹ 1۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں، میں تیرے گھر پر تیرے حوالے کر کے گیا تھا اپنی بہن کو، وہ گئی تو گئی کہاں؟ سکندر تو اس کی بات سنتے ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ بول کہاں ہے وہ؟ سکندر نے سیدھا منان کا گریباں دبوچ لیا۔ یہاں آنے کے لیے ہی نکلی تھی وہاں سے۔ وہ اپنا گریباں چھڑاتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوچنے لگا۔ اس کا دماغ ہر جانب گھوم رہا تھا۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا، میں تیری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سکندر اسے دھمکی دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ہاں حنان، بولو، کیا خبر ہے؟ منان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ بھائی، بھابھی کو ایک پارک میں لگے کیمرہ ریکارڈنگ میں دیکھا گیا ہے، لیکن وہ وہاں سے صحیح سلامت نکل گئی تھی۔ اس کے بعد ایک وین ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ اپنی مرضی سے اس میں بیٹھی یا کسی نے اغوا کیا، یہ واضح نہیں ہے۔ حنان نے جلدی جلدی بولتے اسے آگاہ کیا۔ کون سی وین؟ اس کا نمبر ٹریس کرو، لوکیشن ڈھونڈو۔ کیا سب میں بتاؤں؟ منان اپنی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ جی بھائی، میں ٹریس کر رہا ہوں، حنان منمنایا۔ منان تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں تھی جس کی ساری وہ اس لڑکی کے بدن میں اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سکندر جو اس کی باتیں سن رہا تھا، کچھ سوچتے اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے سکندر سے کہیں زیادہ تعلقات تھے۔ نہ اسے بات پھیلنے کا ڈر تھا، نہ کسی اور چیز کا۔ منان نے اسے ایک نظر دیکھتے گاڑی تیزی سے بھگائی۔ ماہرہ خان جو چھپ کر وہاں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھیں، تیزی سے اپنے کمرے میں آئیں۔ اب وہ زبیر شاہ کو فون ملا رہی تھیں۔ بھائی، وہ وین جس شخص کے نام پر ہے، وہ کبیر شاہ کا ساتھی ہے۔ اس وقت لوکیشن شہر سے باہر کی شو ہو رہی ہے۔ منان نے سنتے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی۔ وہ سگنل پر سگنل توڑتا شہر سے نکل رہا تھا کہ سکندر کا فون بجا۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے کال اٹھائی۔ کبیر اس پر جھپٹتے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیا کی چیخیں خالی فارم ہاؤس کے اندر گونجنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا لباس تار تار کرتا، جیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پن مقابل کی آنکھ میں گاڑ دی، جو اس نے اپنے بالوں سے اتاری تھی۔ کبیر بلبلا کر پیچھے ہٹا۔
جیا نے اپنی پوری طاقت لگاتے اسے دھکا دیا۔ اپنا بکھرتا وجود سنبھالے وہ کھڑی ہوئی۔ ایک معمولی سی پن اس درندے کو اپنے ارادوں سے روکنے سے قاصر تھی۔ جیا نے اس کا موبائل ٹیبل سے اٹھایا۔ اس کے قدم تیزی سے پاس موجود کمرے کی طرف بڑھے۔ جلدی سے اندر سے لاک لگاتے وہ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسے بھی لاک لگاتے وہ کپکپاتے چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ کبیر ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھے پاگلوں کی طرح دروازے کو دھکے مار رہا تھا۔ جیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون پر چلتی ریکارڈنگ بند کی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اب وہ روتے ہوئے منان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کا فون نیچے پھینک کر توڑ چکی تھی۔ باہر سے کبیر کے شیطانی قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ اسے دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس تو پورے فارم ہاؤس کی چابیاں تھیں۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تیزی سے چابیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ جیا نے اب سکندر کا نمبر ملایا، جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ بھائی، اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ سکندر تو سکندر۔ اس کی آواز منان کے کانوں میں پڑتی اسے بھی ساکت کر گئی۔ جیا، سکندر حیران سا مخاطب ہوا۔ بھائی، میں مرنے والی ہوں۔ اس نے انکشاف کرتے آنکھیں میچی۔ کئی آنسو گالوں کی زینت بنے۔ سکندر فون اسپیکر پر کر گیا تھا۔ مقابل کی بات سنتے منان کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ کپکپائے۔ سکندر حد تک ساؤ سے بولتے سن رہا تھا۔ تم کہاں ہو گڑیا؟ مجھے بتاؤ۔ سکندر کی بے بسی عروج پر تھی۔ میں مرنے سے پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا مت کہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا۔ منان کے تاثرات خطرناک ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ باتھ روم میں موجود سلیب کے نیچے چھپی بیٹھی بول رہی تھی۔ کبیر کو فارم ہاؤس کی چابیوں کا گچھا مل چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ جیا، ویئر آر یو؟ اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ جیا نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس دن مائرہ آنٹی کی باتوں میں آ کر جھوٹ بولا۔ من بھی قصور تھا بھائی، میرا من۔ اس نے وقفہ لیا۔ سانسیں رک رک کر آنے لگی تھیں۔ سکندر کے ہاتھ سے فون چھوٹتا گود میں جا گرا۔ میرا من معصوم تھا۔ آپ مجھے معاف کر دینا پلیز۔ سکندر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ بولنا تو دور کی بات، وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ منان اسی طرح گاڑی چلاتا رہا۔ وہ لڑکی اس کی سماعتوں میں زہر گھولے جا رہی تھی، جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ ایک پیغام اس تک پہنچا دیجیے گا۔
اس سے کہیے گا اس پر صرف میرا حق ہے، میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو اپنے تک رسائی نہ دے، وہ ہمیشہ میرا ہی رہنا چاہیے۔ اس کا جسم اور روح دونوں صرف جیا کے ہیں۔ جیا نے کال کاٹ دی۔ گڑیا گڑیا سکندر پاگلوں کی طرح واپس کال ملانے لگا، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ جیا میری جان کہاں چھپی ہے؟ کبیر اب تیزی سے باتھ روم کے لاک میں چابی گھمانے لگا۔ جیا نے اس کی آواز سنتے تیزی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ چیزیں الٹتے پلٹتے اس کی نگاہ بلیڈ پر پڑی۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک بیک وقت بڑھی بھی اور گھٹی بھی۔ میں آ گیا۔ کبیر اس کی طرف سے کسی بھی حملے کے لیے تیار چوکنا سا دروازہ کھول گیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کے اوزان خطا ہوئے، وہ پھرتی سے دروازہ واپس بند کر گیا۔ اچانک سے اسے ٹھنڈے پسینے آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب گھبرایا۔ باہر موجود گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سر زبیر شاہ کا فون ہے۔ وہ موبائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً وہاں سے نکلو۔ سکندر اور منان کسی بھی وقت وہاں پہنچتے ہوں گے۔ وہ اس پر غصے سے دھاڑے۔ ڈیڈ میں تو بس وہ سب میں بعد میں سنوں گا، فی الحال وہاں سے نکلو۔ اور ہاں، وہ لڑکی گواہی کے لیے زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ وہ مر گئی ہے ڈیڈ، لیکن ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا۔ وہ شدید بے چین تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو کبیر، ابھی اور اسی وقت وہاں سے نکلو۔ زبیر شاہ دھاڑے۔ کبیر نے فون بند کرتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ سر، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ گارڈ کے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ ڈر اس شخص کے آ جانے کا تھا جو اپنے دشمنوں کی کھال تک ہڈی پر نہیں چھوڑتا۔ کبیر اس کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ منان کی گاڑی نے فارم ہاؤس کے باہر بریکس لگائے۔ وہ گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر بڑھا۔ وہ اس زخمی شیر کی مانند تھا کہ اس وقت جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ سکندر اور وہ مل کر پورا گھر چھاننے لگے۔ جیا میری گڑیا، سکندر نے اسے پکارا، مگر آواز بھیگ گئی تھی۔ ان دونوں کی نگاہ لاؤنج میں زمین کی زینت بنی اس مردانہ چادر پر پڑی جسے ان میں سے ایک شخص یقیناً پہچان گیا تھا۔ منان خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کے قدم خود بخود باتھ روم کا رخ کر گئے۔ ایک ایک قدم صدیوں پر محیط تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل پہلی مرتبہ اس وجود کے پیچھے جانے سے انکاری ہو رہا تھا۔ پر وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی چمکتے ہوئے سفید ماربل پر اوندھے منہ گری پڑی تھی، اس طرح کہ اس کی سیاہ زلفوں نے آدھا جھلکتا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ لیو کی نظریں اس کے جگہ جگہ سے پھٹے سرخ لباس سے ہوتے اس سرخ مادے پر آن رکی
جو سفید فرش کو رنگین کیے ہوئے تھا۔ اس کی نازک کلائی پر گہرے کٹ تھے جن سے خون ندی کی مانند بہہ رہا تھا۔ اس کا وجود یوں ساکت تھا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ لیکن کیا وہ سانس لے رہا تھا؟ منان گھٹنوں کے بل اس وجود کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ بے جان سے ہوتے پہلو میں آ گرے، ہاتھ سے چھوٹتے فرش پر گر گئے۔ سکندر نے اس کے پیچھے آتے عجیب منظر دیکھا۔ چٹان کے جیسا مضبوط، وہ ہٹا کٹا مرد بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے رو رہا تھا۔ اس کا بدن بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ سکندر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس مرد کی دلدوز چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج اٹھیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔